کافی رہنے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فرما مقدس علماء حفاظ قرآن، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز کھول دیں اس کی۔ سرے شام سے لے کر اب تک پروگرام چل رہا ہے اور آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے سید عثمان میاں صاحب سے بہترین انداز میں نقابت سماعت فرمائی، شاعر اہل سنت سے آپ نے بہترین نعت سماعت کی، اور ہمارے اسٹیج کی زینت حافظ و قاری عثمان صاحب زی مجدہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہم سب کے اوپر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ سب نے اس پروگرام کو سجایا، اللہ رب العزت آپ کی بستی میں بے شمار رحمت برکتیں نازل فرمائے، اور آپ حضرات کی یہ حشاش بشاش طبیعتیں دیکھنے کے بعد مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ یہ سب محنتیں ہیں قاری محمد رفیع صاحب قبلہ کی، کہ جنہوں نے آپ کو تیار کیا، اور جلوس بھی ماشاءاللہ میں نے سنا آپ کے یہاں کا بہت اچھا نکلا۔ اللہ رب العزت آپ کے جلوس کو بھی اور اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگردہ میں بلا افتادہ کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اگر آپ حضرات کو کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم نہ ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، زمین و زمان مکین و مکان
ابھی بھی حضرت ایسا لگ رہا کہ کچھ لوگ قسم کھا کے بیٹھے ہیں آج بولنا ہی نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی نے قسم کھائی ہے توڑ دو, کفارہ میں دے دوں گا. زمین و زمان, مکین و مکان. تھوڑا دھیرے بولیے, کبھی پڑوس کا کوئی سن لے. زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں. یا رسول اللہ دہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے. رضا کی زبان ہم سب کی زبان, لیوا کے تلے ثنا میں کھلے. رضا کی زبان ہم سب کی زبان. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, قاطع بدعت, رہبر شریعت. اور سنیں علم کی ہے چٹان, بزم سنیت کی ہے پہچان. قوم سے ہے پٹھان, نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان. بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور دل کی تختی پر ان اشعار کو لکھنے کی کوشش کریں, ان کے اندر دعا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. مچل کر بولیں سبحان اللہ, یا رسول اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. حضرات جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا. اللہ اللہ ایسے وقت میں آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے اور یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کون انسان جنت میں جا رہا ہے, کون جہنم میں جا رہا ہے. اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیے کون کون میری تقریر سننا نہیں چاہتا ہے. آپ بیٹھے ہیں تو یقیناً سب سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں, مگر میں نے آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یہ جملہ بول دیا. اس کی ہلکی سی بیس اور بڑھا دینا. ہم نے خطا میں نہ کی, بس یہی پر رہنا. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. میں آپ کو کہیں تک پہنچانا چاہتا ہوں. جس طرح سے میں درس میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہوں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حدیث کے ایک دو مفہوم میں آپ کو پڑھا کر جاؤں تاکہ آپ اسے یاد کر لیں تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی آپ کی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ, پڑھیں گے بھئی. آپ کو مدرسے میں جانے کا وقت تو ملتا نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے تو یہ جلسے ہی مدرسے ہیں. اس میں جو باتیں سننے کے لیے مل جاتی ہیں, جو دین سیکھنے کے لیے مل جاتا, یا جو اپنے مذہب کی باتیں سیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں تو وہ مل جاتی ہیں. ہاں توجہ میری طرف ہے, سارے ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ.
اور عقیدت سے بولیں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، توجہ میری طرف۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ جب حشر کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے، اور آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کون انسان جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے۔ اچانک آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اس گناہگار کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے۔ آدم علیہ السلام نے توجہ فرمائی، دیکھا کہ اس گناہگار کی بے چین و بے قرار نگاہیں میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہے، اس کی نگاہیں میدان حشر میں کسی کی متلاشی ہے۔ اللہ اللہ، آدم علیہ السلام نے توجہ ڈالی، سمجھ لیا یہ میدان حشر میں اپنے آقا، ماوا، ملجا، داتا، سرور کائنات، فخر موجودات، حاکم ارض و سماوات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک گناہگار امتی کو سرکار عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک بھی جملہ مس مت کرنا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے، اذہان کو طہارت حاصل ہوگی، قلوب کو تسکین ملے گی، اور انشاءاللہ العزیز روح کو پالید کی حاصل ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک گناہگار ہے، اسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور وہ میدان حشر میں مصطفیٰ کریم کو تلاش کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک گناہگار امتی کو سرکار عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا جب اتنا سنیں گے مچل جائیں گے، سرکار ارشاد فرمائیں گے کدھر ہے میرا امتی؟ آدم